صلوات سارے پڑھو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعود علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی صلوات بلندہ تکلیف نہ سمجھو تو سارے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر مل کے مہربانی کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سدا سکھی رہو سدا آباد رہو ڈھیر ساری معذرت کل کی غیر حاضری کی 21 محرم کل حاضر ہونا تھا مجھے لیکن چونکہ مجھے بہت دیر سے حکم کیا گیا اور میں عاشرہ محرم پڑھ رہا ہوں کراچی میں آج بھی وہیں سے حاضر ہوا ہوں اور وہیں جانا ہے مولا حسین آپ لوگوں کو سلامت رکھے کوئی طویل گفتگو نہیں میرے بعد پڑھنے والے اس ملک کے ڈھیر سارے نامور موجود ہیں مولا کے ذاکر بہت سارے ہیں ایک صلوات سارے پڑھوں میں نوکری وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے زندہ باد جیو سکھی رہو سلامت رہو میں اپنے آپ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا بلکہ میں کیسر سے کہہ رہا تھا یار بندے آج بول نہیں رہے تھکے تھکے میں 10-12 منٹ ہی پڑھوں گا مگر کمال استقبال کیا آپ نے وہ اپنی ذات میں ارے بیٹا میں یہ خطبہ 4-5 مرتبہ تو پڑھ چکا ہوں میں وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے مرشد توجہ وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے ثنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے شاباش شاباش نہ جب تک دل نہ مانے نعرہ نہ لگانا ہاں نعرہ چھوٹا ہو جائے تو لفظ نعرہ کی توہین ہے یا سارے بولنا یا نہ بولنا وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے ثنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے بس ایک مانگنے والے کو 7 بخش دیے حسین بھی تو خدا سا مزاج رکھتا نہیں ہاتھ بلند کرو گے سارے مل کے بڑا نعرہ سارے ہاں وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے ثنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے بس ایک مانگنے والے کو 7 بخش دیے حسین بھی تو خدا سا مزاج رکھتا ہے اچھا گھر ہے یہ ہمارا ایک حکم ہے نظم کے لیے خطبہ نہیں میں پڑھوں گا معافی چاہتا ہوں میں 3-4 مرتبہ خطبہ پڑھ چکا ہوں پھر حکم ہے خطبہ سرکار عباس کا پھر زندگی کبھی در لائی خطبہ سناؤں گا آج کچھ اور پڑھنے پر دل ہے مہربانی کرو ایک بات اور سن لو فوراً نظم کا ایک ٹکڑا اسی پہ ممبر چھوڑ دوں گا میں ہوا کیا ہے گلی سے گزر رہے تھے سیدہ کے بیٹے اور یہ دربار محمدی سے روتا آ رہا تھا بڑی مہربانی نگاہیں پڑی حسین کی حسن بھیا کی طرف دیکھ کے فرماتے بھیا نانا کے دربار سے روتا ہوا آ رہا ہے ہنسانا تو جڑے بندے ذاکری لفظاں دے قائل ہوئے محنت دے قائل ہیں بھیا نانا کے دربار سے روتا ہوا آ رہا ہے ہنسانا دوں حسن فرماتے جو تیرے جی میں آئے وہ کر
इस 15 मिनट की नौकरी में पहली बार दुख लगेगा उस बंदे पे जिसने इस लफ्ज पे मेरा साथ न दिया। जो तेरे जी में आए कर। इस पूरी कायनात में दो ही तो बेनियाज हैं, या वो बेनियाज है या तू। पूरी कायनात में दो ही तो बेनियाज हैं, या वो बेनियाज है या तू बेनियाज है। जो तेरे जी में आए कर। हुसैन के करीब जाके फरमाते खैरियत तो है, रो क्यों रहा है? कहता बच्चे मेरे रास्ते से हट जा, रो न रो मेरी अपनी मर्जी। बच्चे मेरे रास्ते से हट जा, रो न रो मेरी अपनी मर्जी। जब इसने कहा ना बच्चे मेरे रास्ते से हट जा, अली कलाल फरमाता जब तकदीर ही रास्ते से हट गई फिर तो रोएगा। मैं नौकर, मैं नौकर। अली कलाल फरमाता जब तकदीर ही रास्ते से, बच्चों जरा मेहरबानी करो थोड़ा सा पढ़ने दो। अली कलाल फरमाता जब तकदीर ही रास्ते से हट गई फिर रोएगा नहीं तो क्या करेगा? कहते क्या मतलब, कौन है आप? हुसैन फरमाते मुझे देख, मुझे देख। हम मोहल्ले में मकतब इलाही, सलातीन जन्नत, तौहीद के नासिर, रिसालत के मददगार, तुम्हारे वजूद के मालिक, तुम्हारी खिलकत का सबब, दारैन की तखलीक का बाइस, नबी के नवासे, अली के लाडले, सैयदा के बेटे, मैं हुसैन हूँ, मेरे भैया हसन हैं। अब बता क्यों रो रहा है? कहता दरबार मोहम्मदी में गया था औलाद लेने, शाम से आया हूँ। उनका तेरी किस्मत में नहीं। बेनियाज से कहा अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, जैसे कोई बात ही ना हो। अच्छा उन्होंने कहा नहीं। कहता जी उन्होंने कहा नहीं। तो मैं अच्छा अच्छा उन्होंने कहा नहीं। तो मैं अच्छा अच्छा उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा जी उन्होंने कहा नहीं। तो मैं अच्छा उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा जी आप तो बड़ी मतलब उससे सुन रहे, मैं बेऔलाद हूँ, शाम से आया हूँ। उन्होंने कहा तेरी किस्मत में औलाद नहीं, और आप जो है वो ऐसे सुनने जैसे ये कोई बात ही ना हो। हुसैन ने ऐसे सुना जैसे ये बात भी कोई बात ना हो। हाय हाय हाय। हुसैन ने ऐसे सुना जैसे ये बात भी कोई बात ना। उसकी तरफ देखकर फरमाते अच्छा छोड़ उसको, है या नहीं, इसे छोड़। ये बता गया अकेला था या किसी को ले गया था? गया अकेला था या किसी को ले गया था? गया अकेला था। मेरा हक न बने तुम्हें इस दरबार की कसम न बोलना, मेरा हक बने इस दरबार की कसम बोलना। हुसैन फरमाते अकेला गया था, किसी को ले गया था? कहता जी गया तो अकेला हूँ। अली कलाम फरमाते फिर अपनी गलती पे रो रहा है ना। दुनिया की किसी आम अदालत में वकील के बगैर नहीं जाते, तो इतने बड़े दरबार में वकील के बगैर चला गया, इतने बड़े दरबार में वकील के बगैर चला गया, इतने बड़े दरबार में वकील के बगैर चला गया। कहता जी वकील कहाँ से करता, मेरी मजबूरी है, शहर में पहली बार आऊँ, कोई सलाम दुआ नहीं, किसी से शनासाई नहीं, किसी से वाकफियत नहीं, जेब में पैसे नहीं, वकील करने की हिम्मत नहीं, मेहनताना दे नहीं सकता। वकील कहाँ से करता, मेहनताना दे नहीं सकता। वकील कहाँ से करता, मेहनताना। मैं थक नहीं गया, मैं भूलने गया, मैं जुमला इतना बड़ा पढ़ने लगा हूँ, उठ के बोले मेहनताना दे नहीं सकता। जब इसने कहा मेहनताना दे नहीं सकता, किसी से शनासाई नहीं, सलाम दुआ नहीं, वाकफियत नहीं, तड़प के उठा बतूल कर बेटा। इसकी कलाई पे हाथ रख के फरमाते चल मेरे साथ, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका हुसैन। जिसका दुनिया में कोई ना हो, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका हुसैन होता है। इसे साथ लिया, दरबार मोहम्मदी के दर पे। जिन बंदों के अंदर कड़वाहट हो रही हो उनसे कह रहा हूं, अल्लामा मजलसी ने लिखा है बिहार, साहिबुल वकाए वल हवादिस ने लिखा है, अल्लामा रजब अली बुर्सी ने लिखा है, अल्लामा हाशिम बरहानी ने लिखा है, अल्लामा हाशिम बरहानी ने लिखा है, इतने बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। हुसैन जो ही दरबार के दरवाजे पे आए, मोहम्मद एहतरामन उठे। कोई बोले उसकी मर्जी, कोई ना बोले उसकी मर्जी, मैं अकीदे पे कोई समझौता नहीं करता। हुसैन जो ही दर पे आए, मोहम्मद एहतरामन उठे। उठते देखा ना मोहम्मद को हुसैन ने,
بلا تشبیہ دونوں ہاتھ پھیلائے، پھیلا کے کہا نانا نانا، اٹھنا نہیں۔ اور میں حسین میں کوئی پہلی بار اٹھا ہوں؟ میں ہمیشہ تجھے اپنی بدت کی بدت سمجھ کے تیرا احترام کرتا ہوں، ہمیشہ اپنی جز کی جز سمجھ کے تیرے احترام میں اٹھتا ہوں۔ کہا مگر آج میں اس حیثیت سے آیا نہیں، میں وکیل ہوں، یہ مدعی ہے، آپ قاضی ہیں، دربار عدالت ہے، عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ قاضی بیٹھا رہے۔ جوان بیٹھے ہوئے میری بات کو فالو کرو، عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ قاضی بیٹھے رہے۔ حسین کیسا مقدمہ، یہ بے اولاد ہے، شام سے آیا ہے، آپ نے اسے خالی بھیج دیے۔ حسین مجبوری ہے، میں لوگوں پہ دیکھا اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں، ہاتھ باندھ کے کہا محسوس نہ کیجیے گا، اس کی قسمت میں اولاد ہوتی شام سے یہاں کیا لینے آتا ہوتی شام سے یہاں کیا لینے آتا۔ محمد فرماتے ہیں لوح محفوظ بھی محو اس بات بھی کوئی دونوں کی گھر ترجمانی کرے۔ اب وقت ہے نہیں کہ میں تمہیں محفوظ اور محو اس بات سمجھاؤں۔ ایک لوح محفوظ ہوتی ہے جس کا فیصلہ محفوظ رہتا ہے، ایک محو سبت ہے جس کا فیصلہ کبھی لکھا جاتا ہے کبھی مٹایا جاتا ہے، کبھی کمبر کے کہنے پہ لکھ دیا، کبھی سلمان کے کہنے پہ لکھ دیا، کبھی بلال کے کہنے پہ لکھ دیا، کبھی فضا کے کہنے پہ لکھ دیا، کبھی بہلول کے کہنے پہ لکھ دیا۔ محمد فرماتے ہیں لوح محفوظ بھی محو اس بات بھی کوئی دونوں کی گھر ترجمانی کرے، کاتبان مقدر کی تحریر ہے بے پسری بسر زندگانی کرے۔ اور جاگنا حسین کا واسطہ مسکرا کر وکیل امین نے کہا قاضی محترم مہربانی کرے، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فرمان پہ نظر ثانی۔ علی کلال فرماتا یا یہاں کی روایت سے ثابت کرے صحیح دامن سوالی گیا ہے کبھی؟ کیا خطا ہے کہ جائے یہ روتا ہوا کوئی پہلے بھی خالی گیا؟ بس آخری بات، پتھروں کی ذمہ داری نہیں میری، میں انسانوں کا ضامن ہوں۔ مولا کے ذاکر بیٹھے ہوئے ہو، حسین بادشاہ تیری زبان میں اثر پیدا فرمائے۔ تم نے پوری زندگی میں کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جو سال کے بعد بھائی کے شہر میں آئے اور پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ تم نے کبھی سوچا ہے 5 رشتے ہیں علی کی بیٹی کے شہر سے، نانا کی قبر، ماں کی قبر، بھائی کی قبر، زینب کا میکا، زینب کا سسرال، 5 رشتوں والے شہر کی سرحد پہ کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے کہا من ای بلاد، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مثل قرآن ہے، سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ برداشت نہ کرے اس کی اپنی مرضی، میں باوضو کھڑا ہوں، سرکار کا ذکر سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ میں نے آیت اللہ شیرازی سے کو مقدس میں خود پوچھا، کسی ذاکر سے نہیں سنا، میں نے اس مجتہد سے خود پوچھا، میں نے کہا قبلہ یہ سوال عقل میں نہیں آ رہا، نانا کا شہر، ماں کا شہر، بھائی کا شہر، بیٹوں کا شہر، بیٹیوں کا شہر، شوہر کا شہر، زینب نے کیوں پوچھا؟ اس نے کہا علی کی بیٹی کا حق بنتا تھا وہ پوچھے یہ کون سا شہر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجبوری تھی۔ علی کی شریف بیٹی نے پوری زندگی میں مدینہ باہر سے دیکھا، میں تیرا نوکر ہوں، میں جو نوکر ہوں، میں جو پتر ہوں، مجبوری تھی۔ علی کی شریف بیٹی نے پوری زندگی میں مدینہ باہر سے دیکھے نہیں۔ جب سجاد نے بتایا نا مدینہ تو جدنا یہ ہمارے نانا کا شہر ہے، اب علی کی بیٹی نے اونچا بیان کیا۔ نوحہ خان بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، نوحہ پڑھ علی کی بیٹی نے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا ہے۔ میں جوان لے گئی تھی، بوڑھے لے آئی ہوں، میں پوری چادریں لے گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں، میں سلامت جھولے لے گئی تھی، جلے ہوئے